آج ناموں کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ دین اسلام میں نام کی کیا اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح سے اجاگر کیا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انٹرنیشنل اسلامک اسکالر موجود ہیں، سربراہ ادارہ نور الاسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت کا۔ اور نام کا آج جو موضوع ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس میں دلچسپی بھی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں۔ ناموں کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، کیونکہ نام ہماری شخصیت کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، نام جو ہیں اس کا شخصیت پہ اثر بھی ہوتا ہے اور پھر انسان کے کردار کو ابھارتے بھی ہیں نام۔ اگر اچھا نام ہوگا تو انسان کی شخصیت ابھرے گی بھی اور اس کے معاشی حالات جو ہیں وہ بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں ایک وہ مثال دیتا ہوں، جیسے آقا کریم علیہ السلام کا اسم کریم ہے محمد، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ بے شک۔ پھر حضور علیہ السلام کا اسم کریم ہے سیدنا احمد، یعنی حضور علیہ السلام رب ذوالجلال کی حمد کرتے، تعریف کرتے، توحید بیان کرتے۔ اسی طریقے سے کسی اور ناموں کی بات جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی انسان آتا تو حضور علیہ السلام دیکھتے کہ اس کا نام جو ہے وہ صحیح نہیں، شخصیت پہ اس کا اچھا اثر نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام اس کا نام اسے فرماتے کہ آپ اپنا نام بدل لو، یا خود فرما دیتے۔ اسی طریقے سے جب سیدنا امام حسن مجتبی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں پہلے شہزادے تشریف لائے تو رسالت مآب علیہ السلام کو جب خبر دی گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کہ ہاں بیٹا تشریف لایا، تو حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے، حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام کیا تجویز کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے حرب سوچا ہے۔ اچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بیٹے، ان کا نام شبر تھا، آپ نے فرمایا میں ان کا جو نام ہے اس کا ترجمہ جو عربی میں بنتا ہے وہ چونکہ عبرانی نام تھا، حضور نے حضرت سیدنا حسن مجتبی کا نام حسن رکھا۔ یہ دیکھیں نا کہ حضرت علی تو حرب رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عربوں میں جرأت مند، طاقت اور جنگجو جو نام تھے وہ پسند کیا، لیکن رسالت مآب علیہ السلام نے حسن رکھا۔ اس میں کتنی بڑی یہ ایک مثال ہے کہ اگر نام اچھا ہے تو وہ سنت رسول کے مطابق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کئی صحابہ آئے جن کے نام جو تھے پہلے زمانوں کے تھے، پھر حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ اسلام لے آئے تو سرکار نے فرمایا ان ناموں کو چینج کر دو۔ تو یہ نام کا جو ہے انسان کی شخصیت پہ بہت بڑا اثر ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا نام رکھنا چاہیے؟ جیسے آپ نے ابھی بڑی خوبصورت اگزامپل دی کہ مولا علی نے نام کچھ اور تجویز کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ اور کہا کہ نہیں آپ یہ رکھیے کیونکہ اس سے شخصیت پر اچھا اثر پڑے گا، بچے پر اثر جاتا ہے۔ تو ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ نام رکھنے سے پہلے کون سی چیزیں ہیں جس کے اکارڈنگ ہم جو ہے وہ نام کو تجویز کر سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم نام رکھیں کسی عالم دین کے پاس مشورہ کریں، چونکہ ایک آدمی نام کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھتا، اس کے معنی اور معرف کو نہیں سمجھتا، تو وہ کیسے بتائے گا کہ کون سا نام اچھا ہے؟ نام رکھنے سے پہلے کسی عالم دین، کسی بزرگ جو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ کو جانتا ہو، اس کے پاس انسان کو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا یا بیٹی دی ہے تو ہم اس کا نام جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں جس سے بچے کے اوپر اس کے اچھے اثرات ہوں، تو لامحالہ جب وہ انسان ان کو بتائے گا، یا پھر آج کل تو بہت اور ایک آسانی ہو گئی ہے کہ اسلامی ناموں کی بکس آ گئی ہیں، تو ان بکس کے اندر پھر اس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نام جو ہے اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ نام جو ہے اس کا یہ ترجمہ ہے۔ تو لیکن میرے جو ایک رائے ہے انسان ہونے کے ناطے وہ یہ ہے کہ کسی عالم دین سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ ہم بیٹے کا یا بیٹی کا نام رکھنا چاہتے ہیں
تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ بالکل ٹھیک. بعض حضرات جو ہیں جیسے کہ جو لوگ علم فلکیات جانتے ہیں وہ فلکیات کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ بچہ کون سے برج میں پیدا ہوا ہے، کون سے سیارے میں پیدا ہوا ہے، اور اس برج اور اس سیارے میں کس لفظ سے اس نام کی ابتدا کی جائے. لیکن چونکہ ہم رسالت مآب علیہ السلام کی امت ہیں، ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں، چونکہ ہم فالوور رسول اللہ کے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرمانے عالی شان کے مطابق بچوں کے نام. اچھا، میں نے ایک سٹیٹمنٹ نا بہت ساری جگہوں پہ سنی، لیکن آج تک مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں، تو میں ضرور چاہوں گی کہ میں آپ سے وہ پوچھوں کہ نام رکھتے ہوئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نام میں 5 طرح کے عناصر شامل ہونے چاہیے، جس میں ہوا، پانی، مٹی یا آگ، اس طرح کی چیزیں. تو کیا یہ وہ ماہر فلکیات والی سائٹ سے اس طرح کی کام آتی ہے؟ فلکیات والی بالکل آپ نے صحیح سوال کیا، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرامی دیکھیں نا، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں یہ چیزیں آپ کو، باقی تو یہ اربع عناصر سے تو انسان پیدا ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم انہی یعنی وہ 4 چیزوں سے، اربع عناصر سے ہم اس کو یعنی کہ ہوا، مٹی، آگ، پانی، یہ چیزوں کو لے کے، یہ ضروری نہیں ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں. ضروری یہ ہے کہ نام اچھا ہو جس سے جب کوئی پکارے اسے بھی راحت نصیب ہو، اور جس کا نام لیا جائے اسے بھی اپنے اوپر فخر ہو کہ میرے والدین نے میرا نام اچھا رکھا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کے ہم نام رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی عرض کیا کہ اسلامی اسکالر سے یا کسی بھی علم والے سے ضرور آپ کو کرنا چاہیے کنسلٹ، لیکن بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، بچے پہ نام بہت بھاری ہوتا ہے، تو کیا اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ نام کا اثر آتا ہے یا پھر یہ کچھ اور چیز ہے؟ نہیں، بیماری اور شفا جو ہے، موت و حیات، یہ اللہ کی طرف سے ہے. بے شک. کوئی بھی اچھی اور بری تقدیر جو ہے اس کا مالک رب کائنات ہے. ٹھیک ہے، نام، بعض علماء کہتے ہیں کہ نام کے اثر ہوتے ہیں، لیکن نام کا یہ اثر تو نہیں ہے کہ اگر کسی کا نام رکھ لیا تو وہ بیماری رہے گا. نہیں، یہ سوچ ہے. میرے جو خیالات میں ہے وہ نام جب رکھا اچھا جائے تو پھر اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا. بیماری کسی کے نصیب میں ہے. ابھی دیکھیں کئی ایسے انسان ہیں جن کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، اور میں نے چونکہ الحمدللہ میرا طب سے بھی تعلق ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگوں کو کینسر ہوتا ہے تو ابھی کیا پھر اس کا نام محمد بھی بدل دیا جائے، احمد بھی بدل دیا جائے. میری بیٹی یہ نہیں ہے. نام کا اثر ہوتا ہے انسان کے کردار پہ، افعال پہ، لیکن یہ جو بیماری یا صحت یہ اللہ کی عطا ہے. اور نام کا نصیب سے کتنا اثر ہوتا ہے؟ نصیب کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ اور قسمت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، کیونکہ ہم بڑا یہ کھوجتے ہیں نا کہ کامیابی کا کوئی ٹرک مل جائے کسی طرح سے، اور بڑی ساری اس میں پھر ہم دل کو تسلیاں دینے کے لیے سٹیٹمنٹس بھی بناتے ہیں. کامیابی کا جو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان، میں چونکہ اس پلیٹ فارم پہ ابھی بات کر رہا ہوں جہاں پہ میں نے پوری امت مسلمان نہیں، پوری دنیا کو پیغام ہے. بات ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم یہ نام رکھیں گے، یہ رکھیں گے، اس کے ساتھ ہمارا رزق بڑھ جائے گا. لیکن اگر کوئی نان مسلم ہے، میری بات غور سے، چونکہ میں یورپین ہوں، میں تو وہی بات کروں گا جو ابھی جو نان مسلم ہیں ان کے نام بھی ہیں، ان میں ایسے فلاسفر پیدا ہوئے، سائنسدان پیدا ہوئے، پھر ایسے ایسے لیڈر پیدا ہوئے. بات ہے کہ انسان کو نام کے ساتھ، میری بیٹی، اپنا کردار خود جو ہے بنانا پڑتا ہے. نام تو کسی کا بہت اعلیٰ ہو لیکن اس کا کردار خود ہی اچھا نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ نام کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی بہتری کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کسی پہ ظلم نہیں پسند فرماتی. بے شک بے شک. اللہ تعالیٰ ہر انسان پہ رحمت فرماتی. بے شک. باقی رہا پیسے کے، جیسے ابھی آپ نے ٹرک کہا، یہ رزق جو ہے وہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی تقسیم ہو چکی. بے شک بے شک. کسی کو کیا ملنا ہے یہ
جستجو ہم کر سکتے ہیں، تدبیر کر سکتے ہیں، لیکن تقدیر کا مالک وہ ہے، اس کے آگے کسی کی کوئی نہیں چلتی۔ تو پھر جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ نام بدل سکتے ہیں، لوگ اکثر نام بدل لیتے ہیں، تو جب ہم نے اپنا کردار ہی خود بنانا ہے، اپنی شخصیت کو خود آگے لے کر چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے دکھائے ہیں، نیکی اور تو اس میں پھر کیوں لوگ اپنا نام کیسے بدل لیتے ہیں کہ پھر نام کا کیسے اثر ہے؟ اب نام کو بدلنے سے تو نہیں ہوگا نا۔ پہلے کہی تھی نا، کچھ فلکیات کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نام، وہ تجویز دی ہوتی ہے، صحیح، تجویز جب پیش کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ چینج کرتے ہیں۔ باقی رہا اصل بات بیٹی یہ ہے کہ نام تب ابھرے گا جب انسان کا کردار ابھرے گا۔ بالکل، نام کتنا بھی اچھا ہو، وہ آپ نے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کا شعر ہے، میں شاید پوری طرح سے نہ پیش کر، لیکن میں کوشش کروں۔ وہ آپ فرماتے ہیں نا کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ وہ کیوں فرمایا؟ یہی وجہ ہے کہ تیرے نام میں تو سب کچھ آ رہا ہے۔ بالکل، اور اسی اچھے نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے، اور بھی کچھ سوالات میرے ذہن میں ہیں، آئی ایم شیور کہ اب تک کے جیسے میرے بہت سارے کویشچن کلیئر ہوئے ہیں، آپ کے مائنڈ کے کویشچن بھی کلیئر ہوں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور ناموں کی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے دین نے اس پہ کیا موقف ہے، اور کس طرح سے ہمیں قرآن سے، احادیث سے اس کے حوالے سے مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد انسان کی شخصیت پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ انہی سب چیزوں کے ساتھ ایک اور بھی پھر سب میرے دماغ میں سوال ہے جو میں ضرور چاہوں گی کہ میں پوچھوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہم اکثر، جیسے کہ آپ نے بھی پہلے بتایا ہے کہ ایک شخص کا نام محمد ہم رکھ لیتے ہیں، اسی طرح سے ہم صحابہ کے نام پہ رکھ لیتے ہیں، تو کیا ان کی اہمیت، ان ناموں کا وزن جو ہے وہ ہماری شخصیت کو کس طرح سے بدلتا ہے، یا پھر ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ اچھے نام جو ہیں وہ انسان کی تقدیر کو، میں نے جیسے پہلے کہا کہ سنوارتے ہیں، لیکن صرف نام ہی کچھ نہیں سنوارتا جب تک خود نہ سنورے۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم کریم جو ہے محمد و احمد ہے، یہ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے یہ نام جو ہیں قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن، عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ، عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ، اسی طریقے سے آپ بہت سے نام رکھ سکتے ہیں۔ بات ہے کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسماء کریمہ ہیں، ان میں بھی بڑی برکت ہے، ان میں بہت یعنی ان کی شخصیات کو ابھارا ہے ناموں نے، لیکن بات میری بیٹی یہ ہے کہ کیا ہم ان ناموں کا وہ تقدس کرتے ہیں؟ ہم نے یہ سوچا ہے کہ میرا نام فلاں صحابی کے نام پہ ہے یا اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کریم میں سے ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، امام حسن مجتبیٰ کا نام حضور نے چینج کیا، اسی طریقے سے حضرت امام حسین کے نام کے جب آپ کی ولادت ہوئی تب بھی حضرت علی نے حرب ہی سوچا تھا، تو میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ان کا نام حسین رکھوں گا، حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پہ۔ تو یہ دیکھیں نا، اگر میرے نبی نے یہ نام چینج کیے ہیں، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ نام سے انسان کی شخصیت پہ نکھار آتا ہے۔ تو جب نکھار آتا ہے تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ نام رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کی جو ہے زندگی کے جس انسان کے نام کو ہم رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس انسان کی زندگی کیسی تھی، اس انسان نے زندگی میں اپنا کردار کیسے نبھایا، پھر آپ کو پتہ چلے گا نام کا اصل۔ جب تک آپ کسی کی سٹڈی نہیں کرتے، کسی کے نام کی آپ کو پتہ ہی نہیں، تو کیسے آپ رکھ سکتے؟ اچھا، ہم نے جب سے بات کا آغاز کیا، ہم نے ایک لفظ بیچ میں کافی بار بولا ہے کہ اچھے نام، اچھے نام۔ کیا کوئی ایسے نام بھی ہیں جن کو رکھنے سے منع کیا گیا ہے، یا ان کو کہے جائیں یہ برے نام ہیں؟ مطلب اچھے نام کا تو اچھے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اچھا اور برا۔ ہاں بیٹا، برے نام وہ ہوتے ہیں جن کے مینز برے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بھی نام ایسا ہو، چونکہ ابھی یہ ہے کہ میں نام کی مثال یہاں پہ دے نہیں سکتا،
جو بات سچ ہے. یہاں پہ صرف یہی میں عرض کر سکتا ہوں کہ جب نام رکھنا ہے اس کا معنی دیکھیں. اگر تو اس کا معنی اچھا ہے صحیح تو وہ رکھ لو. اگر اس کا معنی برا ہے اپنی ہماری لغت کے حساب سے جی ایک لغت ہے عربی کی، پھر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی زبان اردو میں. اسی طریقے سے پھر کبھی انسان پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتا ہے، کبھی انگلش میں کرتا ہے. اگر ان ساری چیزوں میں اس نام کا نام جو معنی ہے وہ اچھا ہے تو وہ نام اچھا ہے. اگر ان میں اب جب آپ ترجمہ کر رہی ہیں تو ترجمے میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں نے یہ نام رکھنا چاہا ہے تو اس کا معنی برا ہے تو پھر اس سے آپ گریزہ ہو جائیں. اسی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برے نام نہ رکھو. اور قرآن پاک میں اس کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے بتائیے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے اور آسانی ہو جائے کہ احادیث میں اور قرآن پاک میں اس کے حوالے سے ہمیں کیا روایات ملتی ہیں. کوئی واقعہ اگر آپ بتانا چاہیں جیسے آپ نے مولا علی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا. یہ دو واقعہ سب سے بڑے واقعات ہیں اس سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے جو شہزادوں کے نام بدلے ان سے بڑی مثال اور کائنات میں کوئی نہیں. بے شک چونکہ رسالت مآب علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے نام حرب نہیں رکھے، حسن رکھا، حسین رکھا. یہ بیٹی سب سے بڑی مثال تو یہی ہے. حدیث بھی یہی ہے اور اس روایت سے بڑی اور کوئی مسائل نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور انسان کی شخصیت کا اخلاقیات سے کردار سے بڑا گہرا تعلق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسالت مآب علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں. صحابی آئے تھے جنہوں نے سوال کیا، کوئی دوسرا تو نہیں تھا. تو میری امی ہم سب مومنوں کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اس سوال کرنے والے کو کہ کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ آپ قرآن پڑھتے ہو؟ میری اور آپ سب کی والدہ نے یہ فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ السلام کا اخلاق ہے. قرآن کو پڑھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق آپ کے سامنے آ جائے گا. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی کی شان کے بارے میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیم پر فائز ہیں. 3 قسم کے اخلاق ہیں بیٹی. پہلے انبیاء کو کسی کو اخلاق کریمہ عطا فرمایا گیا، کسی کو اخلاق حسنہ عطا فرمایا گیا. لیکن ہمارے آقا و مولا و ملجا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 3 قسم کے اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیم، یہ میرے آقا کو ان تینوں میں فرق اگر آپ بتا سکیں دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے. اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ اس کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. عظیم جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. بے شک بے شک. اب جیسے اخلاق حسنہ کے کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہے، اچھے طریقے سے پیش آتا ہے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے. اسی طریقے سے کوئی آدمی کا بول چال بہت پیارا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کریمانہ عادت ہے اس کی. لیکن میرے آقا کو خدا نے تینوں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن مسلمان محفوظ رہے. اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ جو ہے اس کا ظاہر بھی ہے، اس کا باطن بھی ہے. اب بات ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے اور پھر وہ اس کی ظاہر تک رہتا ہے تو اسے رسالت مآب علیہ السلام کی ظاہر جو اخلاقیات ہیں، ظاہر جو زندگی مبارکہ ہے، اس کی وہاں تک رسائی ہوتی ہے. اور جس انسان پہ رب کا احسان ہوتا ہے کہ وہ قرآن کے باطن جو ہیں یعنی اس کے معنی جو باطنی معنی ہیں اس کی گہرائی تک چلا جاتا ہے تو پھر رب کائنات اس پہ رسالت مآب علیہ السلام کی وہ باطنی خصوصیات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس پہ
اپنے کرم سے عطا فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کا فرمان ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کی ساری اخلاقیات جو ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. پھر جو انسان نور قرآن حاصل کر لیتا ہے اسے رسول اللہ کی نورانیت جو ہے وہ اسے مل جاتی ہے. میری بہن، میری بیٹی، بات ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ہمیں ایسا سبق دیا ہے. اخلاقیات کا بھی بات کرتا ہوں. حضور علیہ السلام تشریف فرما، ایک بڑھیا آئی. جی، یہ کوئی بھی قوم ہوگی تو اسے یہ بات اچھی لگے گی، چونکہ ہر قبیلے میں، ہر مذہب میں عورت بوڑھی بھی ہے، جوان بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیوی بھی ہے اور ماں بھی ہے. ایک بڑھیا عورت تھی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انہیں تھوڑا سا دماغی عارضہ تھا. دو روایتیں ہیں. ایک میں تو یہ ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کو اشارہ کیا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے صحابہ سے اٹھ کے صاحب، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے تو میں چاہوں گی کہ اس پہ ہم تفصیل سے جو ہے اسے آرام سے سنیں، اور اس کے حوالے سے کوئی سوال بھی ہو تو میں ضرور کروں. لیکن کیونکہ وقفے کا ابھی وقت ہے تو آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کریں جمعہ کے حوالے سے. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور بڑی خوبصورت احادیث کے حوالے سے. میں نے احادیث کے حوالے سے پوچھا تھا کہ کیا احادیث ہمیں ملتی ہیں اخلاقیات کے حوالے سے، ہماری شخصیت کے حوالے سے. تو پیر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ خاتون، بوڑھی خاتون، اس کے بارے میں یہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے دماغ میں کچھ عارضہ تھا. یعنی جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ دماغی توازن تھوڑا درست نہیں تھا. ایک میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما، انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ایک میں یہ ہے کہ وہ آئیں اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا دامن مبارک یعنی آپ کا قمیض مبارک پکڑ اور کھینچنا شروع. یہاں تک بھی آتا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے نالین پاک یعنی جوتا مبارک پہننے کی بھی اس نے فرصت نہیں دی. اچھا، ابھی وہ کھینچتے گئے. یہ اخلاق ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کھینچ دی گئی اور مدینہ منورہ کی ہر گلی میں اس نے حضور علیہ السلام کو پھرایا. میرے نبی نے اسے یہ نہیں کہا کہ مائی تم کیا کر رہی ہو. پھر آخر پہ ایک جگہ وہ کھڑی ہوئی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ غرض ہے آپ سے، مجھے یہ کام ہے. اب بات ہے وہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب کبریا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ یہ کام تو مجھے مسجد میں کہتی تو میں کر دیتا. لیکن اس بڑھیا کو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے پورے مدینے کا چکر لگوا کے اب بات کر. دوسری میں یہ آتا ہے کہ وہ بڑھیا نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. آپ گئے، اس کی باتیں سنتے رہے. پھر اس نے کہا اب آپ جا سکتے ہیں. حضور آئے واپس، ابھی بیٹھے بھی نہیں صحابہ میں. پھر اس نے بلا لیا. 3 مرتبہ یہ کہا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پاگل ہے. اب میری بیٹی جو جواب ہے وہ سننے والا ہے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے وہ پاگل نہیں. اللہ اکبر. یہ میرے نبی نے اس خاتون جو ذہنی عارضے کی شکار تھی اس کو یہ عظمت دی، اس کو یہ توقیر دی، اس کو یہ عزت دی. آج ہم دیکھیں ہم اپنی ماں کا ادب وہی کرتے ہیں. ہمارے ہاں بیٹی ہے ہم اس کے ساتھ وہی شفقت کرتے ہیں، بیوی کے ساتھ وہی محبت کرتے ہیں، بہن کو وہی حق دیتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اچھا، خواتین کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی اور واقعی یہ بات بجا ہے کہ جو محمد کو جس کی شناخت ہے وہ پاگل تو نہیں ہو سکتا ہے. اور عورت کے لحاظ سے ہی 4 مقام جی بیٹا جن کا ذکر میں ضرور چاہوں گی کہ یہ آپ یہاں پہ کریں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان مبارک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہانوں کی. اس میں انسان بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، یعنی جتنی مخلوق خدا ہے وہ ساری. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے عورت کی کوئی عزت و توقیر نہیں تھی. بازاروں میں عورت جو تھی اس کی بولی لگتی تھی، اسے خریدا جاتا تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے عورت کو عزت دی. ماں کا مقام آیا تو فرمایا ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے. جب بیوی کا وقت آیا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے وہ بہتر ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور یہاں تک نہیں رکھا میری بیٹی، یہ حدیث ابو داؤد شریف اور دیگر کتب کے اندر موجود. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم سب سے بہتر اپنی بیویوں سے سلوک کرتا ہوں. یعنی میرے نبی نے یہ تعلیم امت کے لیے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ تم بہتر سلوک کرو، فرمایا میں تم سب سے بہتر. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی کا وقت آیا تو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جب حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آتی اپنے بابا کی زیارت کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو نشست مبارک تھی اس سے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کی یہ پیشانی پہ بوسہ دیتے اور سیدہ اپنے بابا کا ہاتھ چومتی اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور خود دوسری طرف. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا البنات رحمہ، بیٹیاں رحمت ہیں. بے شک. اب بات ہے اگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو جب اسے سوچ آئے گی کہ میرے نبی نے بیٹی کو رحمت کہا ہے تو اس کے گھر میں بھلے 15 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ سمجھے گا ایک بیٹی رحمت ہے، اب رحمتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. تو میری پیاری بیٹی اب باری آئی بہن کی تو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تو کوئی نہ بھائی پیدا ہوا نہ بہن پیدا، لیکن ایک ردائی جو سیدہ حلیمۃ السعدیہ کی بیٹی ان کے قبائل کے کچھ لوگ حضرت شیمہ ان کو کہتے ہیں، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبائل کے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس جو تھے قیدی بن کے آئے. جب یہ خبر حضرت شیمہ تک پہنچی کہ اس کے سسرالی قبیلے کے کچھ لوگ رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدی ہو گئے ہیں تو انہوں نے پروگرام بنایا ہوگا جنگ کا یا کسی طریقے کا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں تم میں سے کوئی نہیں جائے گا، میں اکیلی جاؤں گی. میری سواری کا انتظام کرو، میں قیدیوں کو چھڑا کے لاؤں گی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں جب چھڑا لوں گی بعد میں بات کروں. اب حضور علیہ السلام کے پاس سیدہ شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ حضرت شیمہ آئی ہیں تو حضور علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھا بہن کس لیے آئی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسرال کے کچھ لوگ آپ کے پاس قیدی ہیں. تو میرے حضور نے فرمایا آپ پیغام بھجوا دیتی، آنے کی تکلیف کیوں کی؟ میری بہن میں تمہارے قیدی چھڑوا کے وہاں. اور یہ وہ مقام ہے جو اسلام نے ہمارے دین نے عورت کو دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اسے ثابت بھی کیا ہے. اور اسی لیے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ سیرت النبی پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. we'll be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بڑی خوبصورت دین کے حوالے سے جب گفتگو کرنے بیٹھتے تو ہمیں اس طرح کی بنا کہے اپنے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں کہ ہمارا ایک دم سے فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بڑا سکون سا آ گیا، ہماری بے چینی جو ہے کہیں غائب ہو گئی، ایک دم سے آپ بڑا لائٹ فیل کرتے ہیں، جیسے کچھ چیز ہیل کر جاتی ہے نا ٹائم کے ساتھ. اسی طرح سے اس لیے کہتے ہیں کہ
تھوڑا تھوڑا وقت اپنی مصروف زندگی سے نکالیں، تھوڑا سا اپنی ذات کو وقت دیں، تھوڑا سا دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اپنی زندگی کی بہت ساری مشکلات کو حل کر سکیں گے۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے پیر صاحب، اس میں بڑی ساری آسانیاں ہیں انسانیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم جو ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا نرمی کا رویہ رکھا ہے۔ ہمارے اندر تو اتنی تلخیاں بھری ہوئی ہیں، ہم اتنے زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نا امید چیزوں سے فٹافٹ ہو جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اس رویوں کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد مبارکہ میں، مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے، کچھ نجران سے عیسائی وفد آیا، حضور علیہ السلام نے ان کو ٹھہرایا، بیٹھے، باتیں ہوتی رہیں جو بھی باتیں تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ ہماری عبادت کا ٹائم ہے، ہم اپنی عبادت باہر کر کے پھر آ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر ہی کر لو، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اپنی مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دی کہ آپ اپنی عبادت یہاں ہی کر لیں۔ پھر جب عیسائیوں کے ساتھ بات ہوئی، حضور علیہ السلام کا معاملہ جو بھی تھا وہ طے ہوا، تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذمۃ اللہ و رسولہ، آپ لوگ اپنے عبادت گاہوں میں جا کے اپنی عبادت کریں، سکون سے رہیں، یہ ذمہ داری آپ کی حفاظت کی اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اس سے بڑی کیا اور گارنٹی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غیر مذہب کو بری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نفرت سے پیش آتے تو کوئی اسلام قبول کرتا؟ یہ رسول اللہ کا اخلاق ہے۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ آتا ہے بیٹا کہ ایک بدو کہتے ہیں، جو عربی بھی کہتے ہیں، بدو بھی کہتے ہیں، جسے ہم ویلجز کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں گاؤں کے، ان اسی پنجابی کہنے پینڈو، وہ پینڈو آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی گردن مبارک میں اپنی چادر ڈالی اور اتنی زور سے کھینچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پہ خراشیں آ گئی۔ تو حضور نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے دیں جو آپ کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں اسے دے دو۔ اللہ! تو وہ جب اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق۔ اور گھر کی بات ہے، آج ہم تھوڑا سا فاقہ آ جائے، تھوڑی سی کمزوری آ جائے، رزق میں پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، تو میری بیٹی ہم لوگ شکوے کرتے ہیں اللہ کے، شکوے کرتے ہیں اپنے دین کے۔ لیکن آج بتاتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا، سوال بھی ان کے بھانجے نے کیا، کیا خالہ یہ بتائیں آپ کے گھر کی جو گزر بسر ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ حدیث مطہرہ ہے جو میں عرض کرنے لگا۔ تو امی عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا کہ 2 ماہ کے اندر، یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے میری ان بہنوں بیٹیوں کے لیے، میری ماؤں کے لیے جو تھوڑی سی بات پہ خامند پہ شکوہ کرتی ہیں، تو انہیں کیا کمایا، ہم بھوک مر گئے۔ اب سیدہ فرماتی ہیں امی عائشہ صدیقہ کہ 2 ماہ کے اندر ہم 3 نئے چاند تو دیکھ لیتے ہیں، یعنی ایک بگیننگ پہ، ایک سینٹر پہ اور ایک اینڈ پہ 2 ماہ کے اندر 3 چاند دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ کبھی کبھی 2 ماہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں جلتا، ہم پانی، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے فرمایا امہات المومنین میں سے کتنا مقام ہے امی عائشہ صدیقہ کا، جو محدثہ بھی ہیں، جو مفسرہ بھی ہیں، جو یعنی ان کے پاس اتنا علم تھا کہ صحابہ کرام نے جا کے سیدہ امی عائشہ صدیقہ سے کئی ہزار صحابہ نے علم سیکھا، اور سوالات بھی انہی سے کیے جاتے۔ آپ فرمانے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ
انصار صحابہ ہیں، ان کا قریب گھر ہے، کبھی کبھی وہ ان کے پاس یہ جانور ہیں، وہ دودھ جب دھوتے ہیں، دودھ سلائی کرتے ہیں تو ہمیں بھیج دیتے ہیں تو ہم وہ پی لیتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو مارد وجود میں لایا، اس نبی کے گھر کی یہ حالت ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا تھا مقام عورت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک وہ عورت، یہ حدیث پاک صحیح ہے، کسی بھی کتب میں آپ ٹٹولیں گی مل جائے گی، صحاح ستہ میں مل جائے گی۔ آئی تو امی عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کچھ دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 کھجور تھی، ایک میں آتا ہے کہ 3 کھجوریں تھی۔ الغرض وہ کھجور 1 تھی یا 3 تھی، اس مائی کو دی گئی۔ اگر 3 تھی تو اس نے اپنی ایک بیٹی کو دی، ایک دوسری کو دی۔ جو تیسری کھجور تھی خود نہیں کھائی۔ ابھی دیکھو یہ درس ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ اس نے اس کو پھاڑا، ایک اس بیٹی کو دے دی اور ایک اس بیٹی کو دے دی، کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ چلی گئی تو حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ امی عائشہ صدیقہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی تھی ایسے ایسے، اب میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اس عورت نے کام کیا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار، یہ کل اللہ کے فضل سے دوزخ کے سامنے دیوار بن جائے گی اس عورت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ 3 کھجوروں کا 1.5 کھجور کر کے بانٹنا۔ اصل یہ تھا کہ آپ کے اندر احساس کیا ہے، دوسرے کی ہمدردی کیا ہے۔ آج ہم 2 دن گھر میں کچھ نہ پکے تو ہم اتنے واویلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ مومن تو وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے، شکر ادا کرے، صبر کرے۔ اور بات پھر سے جہاں سے شروع ہوئی تھی آپ دیکھیں وہیں پر آ کے رک گئی ہے کہ آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کے اخلاقیات، آپ کے اندر کا صبر، شکر آپ کی زندگی کو، آپ کی شخصیت کو کتنا نکھار دیتا ہے۔ آپ اگر عاجز ہیں اللہ کے ہاں شکر گزار ہیں اور ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سجدے کی بھی توفیق دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔